الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أنفسكم صدق الله العظيم. معزز سامعین اعظام، گزشتہ کئی جمعات سے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو مقبول دعائیں ہیں، جس کی مانگنے کی فضیلت قرآن و حدیث کے اندر بڑی کثرت سے آئی ہے کہ ان دعاؤں کو مانگا کرو، اس کی بڑی فضیلت ہے. ان میں سے 3 دعائیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی کہ یہ دعائیں ہیں اور اس کی یہ اہمیت. آج کے جمعہ میں بھی ایسی ایک دعا کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کرنا تھا، لیکن چند بڑے علماء کرام سے گزارش ہے کہ اس عنوان پر آج کچھ بات کی جائے، اس لیے اپنے موضوع سے ہٹ کر ایک اہم موضوع پر آپ حضرات کے سامنے آج گفتگو کی جائے. اور وہ موضوع یہ ہے کہ خودکشی کرنا شریعت اسلام کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے، اور اسلام کے اندر جہیز کی کیا شرعی حیثیت ہے. یہ 2 باتیں آپ حضرات کے سامنے آج کے جمعہ میں انشاءاللہ عرض کی جائیں. اور پھر آئندہ جمعہ وہی پرانی دعائیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جاتی. یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے ہم کو جو جان دی، جو اصل میں روح کی شکل میں ہوتی، کہ انسان کا بدن بغیر روح کے اور بغیر جان کے بیکار ہوتا ہے، اور جیسی اس کے بدن کے اندر جان آتی ہے تو وہ پورا بدن کام کرنے لگتا ہے، اور جیسی روح نکل جاتی ہے اور جان چلے جاتی ہے، انسان کا بدن بیکار ہو جاتا ہے اور بالکل کوئی کام کا اس کا بدن نہیں رہتا ہے. اور اللہ رب العزت نے انسان کو جو جان کی نعمت عطا فرمائی، جو اللہ نے زندگی ہم کو دی ہے، یہ بڑی قیمتی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ نعمت ایسی ہے کہ کوئی بھی انسان اس نعمت کے بارے میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے یہ نعمت خرید کی لی. جیسے اگر انسان کا پیر ٹوٹ جائے تو سائنس اتنی ترقی پر پہنچ چکی ہے کہ ایک دوسرا پیر اس کو لگا دے سکتی ہے، اور محسوس بھی نہیں ہوگا کہ اس انسان کا پیر ٹوٹا ہے. ایک پہلی مرتبہ دیکھا جائے تو اس کو محسوس بھی نہیں ہوگا. اگر انسان کی آنکھ کی بینائی روشنی تھوڑی بہت کم ہو چکی ہو تو سائنسی اعتبار سے اتنی ترقی پر علم طب پہنچ چکا ہے کہ اس کی روشنی بڑھا دی جاتی ہے، اس کا آپریشن کر کے آگے کسی اور طرف. اس کی ہڈی اگر ٹوٹ گئی ہو تو دوبارہ وہ بیٹھ جایا کرتی ہے، اور انسان کے جسم کا پرزا اور انسان کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں، اس اعضاء کا ہر ایک اعضاء کا ایک الگ الگ ماہر بن چکا ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں تو کان کا ایک الگ ڈاکٹر ہوتا ہے، پیٹ کا الگ ڈاکٹر ہے، ہڈیوں کا الگ ڈاکٹر ہے، دل کا الگ ڈاکٹر ہے، لقوے کا الگ ڈاکٹر ہے، کینسر کا الگ ڈاکٹر ہے. اس روئے زمین کے اوپر علم طب بدنی اعتبار سے اتنا پھیل چکا ہے کہ ہر انسان کے پرزے کا ایک الگ الگ ڈاکٹر بن چکا ہے، اور اس کے اندر اس سے ترقی اور PhD کر چکی ہے، ایک ماہر وہ بن چکا ہے. لیکن
انسان کی روح کب نکلتی ہے اور انسان کی روح کیسے آتی ہے بدن میں جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 مہینے کا ہو جاتا ہے. قرآن کریم کے 18ویں پارے کے شروع میں اللہ نے فرمایا جب انسان ایک بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے اور حمل رہ کر 4 مہینے ہو جاتے تو اللہ روح پھونک دیتا ہے اور اس کے اندر جان آ جاتی ہے. وہ 4 مہینے کے بعد ایک جان والا شخص اندر بن جاتا ہے. یہ روح اس ماں کے پیٹ کے اندر بچے کے اندر جو ڈالی جاتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے آج تک کسی ڈاکٹر نے اور کسی سائنس کا ماہر نے معلوم نہیں کر سکا کہ آخر وہ روح کہاں سے آتی. ترقی پہ تو علم اتنا پہنچ چکا ہے کہ ہر پرزے کا علاج آ چکا ہے لیکن روح کہاں سے آتی ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا. اور جب انسان کا وقت مقرر ہو جاتا ہے پولیس ڈاکٹروں کی ایک بڑی ٹیم اس کے سامنے موجود ہوتی ہے اور سب کے سامنے روح نکل جاتی ہے لیکن پتہ نہیں چلتا کہ روح کیسی نکلی. اور آج تک کسی بھی سائنسدان ہے جو علم طب کے اندر یعنی ڈاکٹریت کے اندر مشہور ہو کسی نے کسی کے بھی مرنے کے وقت کو متعین نہیں کیا کہ دیکھو ابھی بیمار ہے اور فلاں اتنے گھنٹے کے بعد ایسے ایسے وقت میں اتنے منٹ کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے روح نکل جائیں گی. آج تک کسی کو اس کا علم نہیں. تو فرمایا کہ روح یعنی زندگی اللہ رب العزت نے انسان کو بڑی اہم دی اور اس کے دینے والا مالک اللہ رب العزت ہی. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی انسان کو دی اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے. یہی ایک بات روح کی انسان کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یہودیوں نے اللہ کے نبی سے 3 سوالات کیے تھے. ایک تو ایسے بادشاہ کے بارے میں پوچھا تھا جس نے مشرق سے مغرب تک حکومت کی. وہ بادشاہ کون؟ دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ وہ چند نوجوان جو غار کے اندر چھپے ہوئے تھے وہ کون نوجوان ہے کہاں کے کیسے کب اور کب چھپے تھے. تیسرا سوال کیا تھا کہ روح کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی زندگی کے بارے میں روح کے بارے میں جو زندگی کا اصل چیز ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کہف نازل ہوئی. سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے اس بادشاہ کا جواب دیا. ان کا جواب دیا کہ وہ بادشاہ تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا کہ آپ کہیں کہ وہ ذوالقرنین بادشاہ تھا جس نے مشرق سے مغرب تک حکومت کی. اور پھر سورہ کہف پوری سورت ان نوجوانوں کے بارے میں اللہ نے نازل کیا اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر روح کے بارے میں جواب دیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ روح کا علم اللہ رب العزت نے مجھ کو تھوڑا ہی دیا ہے. اس کا علم اللہ ہی کو معلوم ہے کہ روح کیا چیز ہے کیسی ہوتی ہے. بلکہ اللہ رب العزت نے 24ویں پارے میں اس کی تفسیر کی ہے کہ روح اللہ رب العزت انسان کو کیسے دیتا ہے روح کی حقیقت کیا ہے تھوڑی کچھ تفسیر کی ہے. لیکن انسان کے بدن میں آتی کیسی ہے اور انسان کے بدن سے نکلتی کیسی ہے اللہ نے اس کا علم نہیں دیا. ہاں یہ علم دیا ہے کہ روحیں جو کچھ پاکیزہ ہوتی ہے کچھ روحیں خبیث ہوتی ہے. پاکیزہ روحیں والے پاکیزہ زندگی کے اندر عمل کرتے ہیں. جن کی روحیں خبیث ہوتی ہیں ویسے ہی وہ اعمال کرتے ہیں. اور جن روحوں کا ملاپ عالم ارواح کے اندر ہوا تھا جب اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح رکھا تھا ان کے اندر جن کا ملاپ ہوا تھا تو اس دنیا کے اندر بھی ان روحوں کا ملاپ ہوتا ہے. جیسے عالم ارواح کے اندر جب اللہ نے تمام روحوں کو جمع کیا اور اسے سوال کیا تھا کہ بتاؤ میں تمہارا اللہ ہوں یا نہیں ہوں تو سب نے جواب دیا تھا کہ ہاں آپ ہی ہمارے اللہ ہیں. تو اس وقت جو روحیں آپس میں ملی ہے وہی انسان اس زندگی میں آپس میں ملتے ہیں. اس وقت عالم ارواح کے اندر جو روحیں آپس میں نہیں ملی تھی وہ اس زندگی میں نہیں ملی. یعنی اگر آج ہم دو آپس میں مل کے بیٹھے اور آپس میں ملے ہیں تو عالم ارواح میں بھی ہماری روحیں آپس میں ملی تھی تو آج ہم یہاں مل کر بیٹھے. دنیا کے اندر بہت مسلمان ہیں آج تک ہم نے ان کی سنتے نہیں دیکھی ان کو ملے بھی نہیں اس لیے کہ عالم ارواح میں بھی ہماری روحیں ان کو نہیں ملی. اور یہاں اگر ہم آپس میں مل کے بیٹھے ایک دوسرے کو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے تعلقات ایک دوسرے سے تو گویا ہمارے ارواح ہماری روحیں اس سے پہلے عالم ارواح میں بھی مل چکی. یہ روح کی ایک بڑی تفصیل ہے لیکن اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی، یہ میرے رب کا ایک حکم ہے، وما اوتیت من العلم الا قلیلا، اور اس کے بارے میں اللہ نے مجھے بہت کم علم دیا ہے۔ یہ آیت اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمائی، اس کا جواب ہو گیا۔ تو گویا قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے روح کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی زندگی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی لیے اگر انسان بیمار ہوتا ہے تو جو اس کی روح ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے، وہ صحت کو باقی رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے علاج کرانا سنت رکھا ہے۔ صحابہ نے بھی علاج کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علاج کیا۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں علاج نہیں کروں گا، بیماری اور شفا دینے والا اللہ ہے، تو فرمایا کہ بے شک اللہ ہی ہے، لیکن علاج کرنا یہ سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے سنت رکھا کہ آپ کو اپنی صحت کی حفاظت کرنا بالکل ضروری ہے، آپ اس طرح علاج کرو۔ اللہ کے نبی نے خود کرایا اور صحابہ کو علاج کرنے کا حکم دیا۔ اور اسی طرح بعض اوقات تو ایسے ہیں کہ کوئی چیز اللہ رب العزت نے حرام رکھ دی، لیکن اگر اس کے علاج کے لیے وہی چیز، ہر چیز ختم ہو چکی ہے، اور کوئی ماہر اور طبیب کہتا ہے کہ اگر یہ چیز استعمال کرے تو اس میں شفا ہوں گی، تو فرمایا کہ آپ وہ چیز ضرورت کے وقت بقدر استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر بہت سی اللہ کے نبی کی حدیث قریب کہ ایک حدیث ہے کہ قبیلے ارنیجن کے کچھ لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے، آنے کے بعد کچھ دنوں مدینہ میں رہے۔ مدینہ کی ہوا بڑی تیز تھی جس سے وہ بڑے بیمار ہوئے، اور جب بڑے بیمار ہوئے تو مدینہ کی کوئی دوا اثر نہیں کی، اور جب وہ رخصت ہو رہے تھے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم جا رہے تو مدینہ کے باہر کچھ اونٹ چر رہے، جاتے جاتے تم ان کا دودھ بھی پی لینا اور ان کے پیشاب بھی پی لینا، تمہیں اس میں شفا ہو جائے۔ ان لوگوں نے یہ پیا اور گئے، ان کو شفا ہو گئی۔ بعد میں بہت سے صحابہ نے کہا کہ ہم یہ عمل کریں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ ان کی شفا اللہ نے اسی میں رکھا تھا، میں نے انہوں کو حکم دی۔ تو بعض وقت جان کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت اس کا بھی حکم دیتا ہے۔ اور اس کو اور تفصیل سے آپ سننا ہے کہ اسلام کے اندر جان کی حفاظت کرنا کتنا ضروری ہے، اور خودکشی کرنا کتنا حرام چیز ہے، اللہ نے اس کو حرام رکھا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے دوسرے پارے کے 5ویں رکوع میں اور سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے چند حرام چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ حرمت علیکم المیتۃ، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر حرام فرمایا ہے مردہ جانور، حرمت علیکم المیتۃ والدم، اور اللہ نے حرام فرمایا خون کو، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کی گوشت کو اللہ نے تمہارے اوپر حرام فرمایا ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، جس کے ذبح کرنے کی نیت اللہ کی رضا نہ ہو بلکہ کسی اور غیر کو خوش کرنا مقصود ہو، فرمایا کہ وہ بھی اللہ نے تمہارے اوپر حرام فرمایا ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ 4 چیزیں اللہ نے فرمائی کہ ایک میتہ مردار، خنزیر کا گوشت اور خون کو، اور اسی طرح وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا وہ اللہ نے حرام فرمایا ہے۔ لیکن آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ اگر تم کسی ایسے جگہ پہنچ جاؤ کہ جہاں نہ تمہیں پینے کے لیے پانی ملے اور نہ ہی کوئی دوسری چیز ملے، اور ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز موجود ہو، اور تمہاری حالت اور کیفیت ایسی ہو گئی ہو کہ اگر تم اس چیز کو نہیں کھائیں گے یا نہیں پیئیں گے جو اللہ نے اس میں بیان فرمائی تو تمہاری جان چلے جائیں گی، تو اللہ نے فرمایا کہ فَمَنِ اضْطُرَّ، اگر تم حالت اضطراری کے اندر پہنچ جاؤ، یعنی اضطراری حالت تمہاری ایسی ہو جائے گی کہ اگر اب میں یہ خون نہ پیوں، یا اگر یہ خنزیر کا گوشت جو رکھا ہوا ہے میں نہ کھاؤں، یا جو ہے یہ جو مردہ جانور ہے اگر یہ میں نہیں کھاؤں گا تو چند منٹوں کے اندر میں مر جاؤں گا، یہ کہتے ہیں حالت اضطراری جس کو کہتے ہیں، اگر میں نہ کھاؤں تو مر جاؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، اور اس میں کوئی گناہ کی تمہیں لذت کی اور گناہ کا تمہارا اندیشہ نہ ہو، یعنی تم جو ہے لذت کے لیے نہ کھا رہے ہو اور یہ ایسی حالت میں پہنچ چکے ہو، تو اب تمہارے لیے جائز ہے کہ اتنا تم وہ کھا لو جس سے تمہاری جان بچ جائے۔ اتنا کھانا اس وقت تمہارے لیے ضروری ہے کہ جس سے تمہاری جان بچ جائے،
پیٹ بھر کر نہیں، جس سے تمہاری جان بچ سکتی ہو اتنا تم کھا لو اور ایسی جگہ پہنچ جاؤ جہاں تمہیں ملتی ہے کوئی اسباب اللہ پیدا کر لے. فرمایا کہ ایسی حالت میں تم یہ چیز بھی کھا سکتے. اب یہ چیز حرام ہے، خنزیر کا گوشت اللہ نے حرام رکھا، مردہ جانور اللہ نے حرام کیا، اور خون کو اللہ نے حرام فرمایا. وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے اللہ نے اس کو حرام کیا. لیکن جب جان کی حفاظت ضروری آ گئی اور کوئی چیز اس کے علاوہ موجود نہ ہو تو اللہ نے ایسی حرام چیز کو بھی چند وقت کے لیے صرف تمہارے لیے جو ایسی حالت میں پیش آئے اللہ نے جائز کر دیا. تو فرمایا کہ جان کی حفاظت انسان کے لیے اتنا ضروری ہے کہ اللہ اپنے قاعدے کلیہ کو اور اپنے جو ہے اللہ رب العزت اپنی جو فرض چیز فرمائی ہے کہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے اس وقت اللہ وہ چیز کو بھی حلال کر دیتا ہے. تو شریعت کے اندر جان کی حفاظت کرنا اتنا ہی ضروری ہے اور فرض ہے، اور خودکشی کرنا اتنا ہی بڑا حرام گناہ ہے. ہمارے اندر جو خودکشی کرنے کا نوجوانوں کے اندر ایک عام ماحول ہو چکا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمارے شہر کے اندر 4 سے 5 شخص سال میں موت خودکشی کرتے ہی اور سنی آتا ہے. تو وہ خودکشی کرنا شریعت کے اندر بڑا حرام ہے. اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو مت قتل کرو، ان قتلهم كان خطا كبيرا، قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور قتل ہونا بھی بہت برا ہے اپنے ہاتھ سے. اللہ رب العزت نے اس کی تشریح فرمائی. اور اگر احادیث کے اندر دیکھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بے شمار اس کے احادیث ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں شریک تھے اور بہت سے صحابہ لڑ رہے تھے. صحابی ایسے تھے جو بڑے جوش سے لڑ رہے تھے اور کئی کفاروں کو قتل کر رہے تھے. صحابہ نے ان کو دیکھا، ان کی جذبے کو، ان کی ہمت کو، تو صحابہ آپس میں گفتگو کرنے لگے یہ شخص تو جنتی ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور فرمایا کہ نہیں دوزخی. حالانکہ وہ قتل کر رہے تھے، اسلام قبول بالکل جہاد کے اندر تھے، کافروں کو قتل کر رہے تھے. صحابہ رشک کر رہے تھے کہ کتنے بہادر ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں جہنمی. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا اور صحابہ خاموش گئے. اللہ کے نبی سے سوال نہیں کیا. فرمایا کہ تو مسلمان ہیں اور جہاد جیسے مقدس عبادت میں لگا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے جہنمی، یہ سوال نہیں کیا اللہ کے نبی. ہوا یہ کہ وہ مارتے گئے یہاں تک کہ ان کے زخم پر ہر جگہ زخم ہو گیا، پورا بدن زخمی ہو گیا اور وہ گھوڑے سے گر گئے. اور گھوڑے سے گرنے کے بعد چند لمحے تڑپتے رہے. جب جان نہیں نکلی تو اپنا خنجر لیا اور اپنی شہرت کاٹ کر وہ مر گئے. اور یعنی انہوں نے اپنی تکلیف ان کو برداشت نہیں ہوئی اور انہوں نے اپنے آپ کو بالکل جو ہے اپنے ہاتھ کو کاٹا یا اپنی شہرت کو کاٹی. حدیث کے اندر دونوں الفاظ آتے ہیں اور خون اتنا بہا کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی وجہ سے میں نے کہا کہ وہ جہنمی. عمل انہوں نے بہت اچھا کیا، بالکل وہ جہاد کے میدان میں تھے، کئی کافروں کو قتل کیا، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی جان کو گوا دیا، اس لیے فرمایا تھا کہ میں نے وہ جہنمی. تو گویا ایک انسان وہ ہے جو اتنے بڑے جہاد کے میدان میں لڑ رہا ہے لیکن اگر خودکشی کر لیتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے کہ جہنمی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی. اللہ کے نبی فرماتے کہ اگر کوئی انسان کسی پہاڑ پہ سے گر کر مر جائے یا پھر جو ہے کسی لوہے کو اپنے پیٹ میں یا مثال کے طور پر نیزے کو لے کر اپنے پیٹ میں ڈالے اور مر جائے تو فرمایا کہ کل قیامت تک وہ انسان اسی طرح اوپر سے جہنم کے اندر گرتا جائے گا. جب وہ جہنم میں رہے گا تو اس کا عذاب یہ رہے گا کہ وہ نیزہ لے گا اور اپنے پیٹ میں ڈالیں گا، پھر تکلیف سے مرے گا، پھر اللہ اس کو جان دے گا، پھر وہ اٹھے گا، پھر وہ نیزہ لے گا، پھر اسی طرح اپنے پیٹ میں ڈالیں گا، قیامت تک اس کو یہی عذاب ہوتا رہے گا. اور جب اللہ جہنم میں ڈالیں گا تب بھی اللہ رب العزت اس کو یہی عذاب دے گا. اور اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری احادیث مبارکہ ہے بخاری کے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان گلا گھونٹ کر مر جائے تو کل قیامت تک اس کو یہی عذاب ہوگا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے کو گھونٹتے رہیں گے اور یہی اللہ رب العزت اس کو عذاب کے اندر مسلط کر دیں. اور بہت سی حدیثیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. طفیل بن عمرو بن دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اپنے دوست کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کر آئے. وہ بیمار ہوئی. بیمار ہونے کے بعد بہت زیادہ ان کو تکلیف ہوئی تو انہوں نے اپنے ہاتھ کے انگلیوں کو جڑوں سے کاٹ دیا. جڑوں سے کاٹنے کے بعد اس سے خون بہت جو ہے گیا. اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. حضرت طفیل بن عمرو بن دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خان نے ان کو دیکھا اور فرمایا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا. فرمایا کہ ہجرت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میری مغفرت کر دی
لیکن اللہ رب العزت نے میرے ہاتھ کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا اور فرمایا کہ اس پر اللہ ہمیشہ عذاب دیتے رہتا ہے. وہ طفیل بن دوسی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی میں نے خواب میں ایسا دیکھا ہے اور میں نے اپنے ساتھی کی یہ کیفیتیں کی ہے, آپ فرمائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بالکل برحق ہے, وہ اس عذاب کے اندر مبتلا ہے. کہ اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی, اے اللہ کے نبی, اے اللہ رب العزت, آپ فلاں شخص کو اس عذاب سے نجات دے دیجیے. گویا اگر انسان کتنا بھی مبارک ہو, اگر وہ خودکشی کرتا ہے تو اس کے اعمال بڑے حکارت میں ہو جاتے ہیں, اللہ رب العزت اس کو عذاب کے اندر مبتلا کر لیتا ہے. اور بہت سی حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بڑی سخت خودکشی کرنے پر وعیدیں سنائی ہیں. ایک جنازہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا جس نے خودکشی کی تھی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا اور صحابہ کو کہا کہ تم پڑھ لو اور دفن کر دو. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا. اسی لیے اس حدیث کی بنا پر ائمہ اربعہ میں سے امام احمد بن حنبل کا یہ مذہب ہے کہ اگر کوئی انسان خودکشی کر کے مرتا ہے تو جو مسلمانوں کا امام ہو تو وہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائے, اس کے لیے جائز نہیں ہے, بلکہ عام مسلمان پڑھ لے اور اس کو دفن کر دے. یہ امام احمد بن حنبل کا مذہب ہے کہ اگر کوئی انسان خودکشی کر کے مرتا ہے تو گویا انسان, اللہ رب العزت نے انسان کو جو نعمت دی ہے جان, زندگی, یہ بڑی اہم نعمت اور یہ اللہ کی امانت ہے. انسان نے اسے کوئی روپے اور پیسے دے کے نہیں خریدا ہے. انسان اپنے بدن کے ہر پرزے کا علاج کر سکتا ہے لیکن جان کا علاج نہیں کر سکتا ہے. وہ رخصت ہو جاتی ہے منٹوں کے اندر, کہاں سے آتی ہے کہاں سے پتہ چلتی ہے. ہر پرزے کا ڈاکٹر موجود ہے لیکن روح کا ڈاکٹر آج تک ایجاد نہیں ہوا ہے. سائنس اپنی ترقی پر پہنچ چکی ہے اور بالکل ہر ایک پرزے کو ایک بنا دیا ہے. ایک انسان کی آنکھ بیٹھ سکتی ہے, اس کا پیر ڈپلیکیٹ بیٹھ سکتا ہے, اس کا ہاتھ بیٹھ سکتا ہے, لیکن روح نہیں آ سکتی ہے. کہاں سے آتی ہے اور کہاں سے جاتی ہے آج تک لوگ تحقیقات میں رہ گئے لیکن تہ تک بلکہ اس کی ابتدا تک بھی نہیں پہنچے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, یہ روح میرے رب کا حکم ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, اور تم کو جو علم دیا گیا ہے بہت تھوڑا علم ہے, تم اس کے ذریعے روح کی ابتدا تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہو. تو اللہ نے جو جان دی ہے یہ اللہ کی امانت ہے اور اس امانت کی حفاظت کی ذمہ داری ہر انسان پر لازم اور ضروری ہے. اسی لیے فرمایا کہ جو انسان خودکشی کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کی تقدیر پر نامکمل ایمان رکھتا ہے. ہم جب مسلمان ہوتے ہیں جو ایمان کے ارکان ہیں اس کے اندر ایک اہم رکن یہ ہے کہ وَمِن قَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ کہ اللہ میں ایمان لایا اس تقدیر پر بھی جو جس کے اندر خیر ہے اور اس تقدیر پر بھی جو شر ہے. یعنی میرے اوپر جو تکلیف والی حالات آئیں گے میں اس پر بھی ایمان رکھتا ہوں, اور جو آپ سکون والی زندگی دیں گے میرے ساتھ میں جو خیر کا معاملہ ہوگا اس پر بھی ایمان رکھتا ہوں. اگر کوئی انسان پہ آفت آتی ہے, مصیبت آتی ہے اور اس کے بدلے میں اگر انسان خودکشی کرتا ہے تو گویا وہ وَمِن قَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ کا منکر ہوتا ہے, اس کے اوپر اس کا ایمان نہیں ہوتا ہے. ہاں اگر کوئی انسان حالت ایمان میں اگر مر جائے, یہ حالت خودکشی کر لے اور مر جائے تو ہمیں درست نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ یہ کافر ہے, یہ جہنمی ہے. اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ اللہ چاہے اس کے ساتھ جو معاملہ کر لے, کسی انسان کے جنتی اور جہنمی ہونے کا دار و مدار ہم رہتی اس دنیا کے اندر فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کہتے کہ فلاں انسان جہنمی ہے یا فلاں انسان جنتی ہے. ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کو بھی اپنی زبان اٹھائے یہ لفظ کہہ دے کہ ہم جو یہ فلاں انسان جہنمی ہے. جیسے عائشہ نامی لڑکی نے خودکشی کی تو بہت سے کمیٹ آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سے اچھے لوگوں نے کہا کہ وہ جہنمی ہے, یہ ایسی ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. فرمایا کہ کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کے بارے میں یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو جہنمی کہے. کیا معلوم اس کے کیا عمل تھا جو اللہ کو پسند آ جائے. جیسے حضرت طفیل بن دوسی کے ایک صحابی کو, ایک ساتھی کو اللہ کا عمل پسند آیا تو فرمایا کہ کسی بھی انسان کے ہم اس طرح کی کمی نہ کرے کہ فلاں جو ہے جہنمی ہے یا یہ ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے اوپر نظر رحمت فرمائے اور اس کی مغفرت فرما دے, اور ہم جو جہنمی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم کو جہنمی والے اعمال میں مبتلا کر دے. تو گویا انسان اس روئے زمین کے اوپر رہتے ہوئے کس کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ فلاں انسان گویا جہنمی ہے. تو اللہ رب العزت نے انسان کو
جو جان دی ہے اس کی حفاظت کرنا انسان کے لیے بڑا ضروری ہے، بڑا اہم عمل ہے۔ انشاءاللہ 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا تھا، لیکن اسی بات میں زیادہ وقت ہو گیا ہے کہ شریعت کے اندر جو ہے اللہ نے خودکشی کو حرام فرمایا ہے کہ پہلی بات یہ کرنا تھی، اور دوسری چیز کہ اللہ رب العزت نے شریعت کے اندر جہیز کی کیا شرعی حیثیت رکھی ہے، جو عام طور پر یہ عام رواج ہو چکا ہے۔ جیسے ہمارے ملک کے اندر دیکھیں کہ ہر سال 8 سے 9 ہزار لڑکیاں جہیز کی بھیڑ جلتی ہے، یعنی وہ خودکشی کر لیتی ہے، جان ہاتھ سے دھواں بالکل جو ہے چھوڑ دیتی ہے، وہ بالکل جو ہے خودکشی کر لیتی ہے۔ اسے ہر سال کی اگر رپورٹ دیکھے تو 8 سے 9 ہزار لڑکیاں جو ہوتی ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا، اور اچھے دیندار لوگ بھی اور بہت علم رکھنے والے بھی لوگ اس عمل کے اندر مبتلا رہتے ہیں اور اس میں حوالہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ حضرت فاطمہ کی طرف اس کی نسبت کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی انسان جہیز دینے کے لیے یا جہیز لینے کے لیے حضرت فاطمہ کی طرف اس کی نسبت کرتا ہے تو بہت بڑا گناہگار انسان ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ کا نکاح کرانا چاہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہوا اس کی بنیاد کیا تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے فقراء صحابہ میں سے تھے، یعنی کچھ مدینہ میں 3 طرح کے صحابہ تھے۔ ایک صحابہ تو عمرہ تھے بہت مالدار، ایک صحابہ وہ تھے جو فقراء تھے بہت غریب، ایک صحابہ وہ تھے جو صرف علم دین حاصل کرتے تھے، اللہ کے نبی کے پاس رہتے تھے۔ تو فقراء صحابہ تھے، ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت فاطمہ کا نکاح کرانا چاہا تو حضرت علی سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ تو اس وقت حضرت علی کی یہ کنڈیشن تھی کہ ان کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں تھا۔ ایک انصاری صحابی نے ان کو گھر دیا تھا، آپ نکاح کر رہے ہیں، آپ میرے گھر میں رہا کریے۔ ایک انصاری صحابی نے ان کو گھر دیا تھا۔ اللہ کے نبی کو حضرت علی نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کچھ بھی نہیں ہے، وہ فلا زرا تمہارے پاس ہے، وہ گھوڑا ہے؟ ہاں اللہ کے نبی وہ زرا گھوڑا ہے۔ فرمایا کہ وہ زرا لے کے آؤ، اس کو کسی کے پاس رہن رکھ دو یا پھر اس زرا کو فروخت کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زرا کو لے کر گئے اور اس کو بازار میں فروخت کیا اور اس کی بولی لگی، کیونکہ اگر کوئی انسان کسی فیلڈ کے اندر مشہور ہو اور اگر اپنی وہ چیز وہ بیچے تو اس کی بڑی قیمت آتی۔ تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار، آپ وہ تھے جس نے خیبر کا دروازہ جو کئی لوگوں سے ہٹتا نہیں تھا ایک بازو کے اندر اکھاڑ کر پھینک دیا۔ آپ بہت بڑے مجاہد تھے اور زرا جو ہے وہ جہاد کے اندر کام میں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ من یشتری، کہ کون ہے جو میری زرا کو خریدے گا؟ تو صحابہ نے بولی لگائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 دنانیر کے اندر سونے کے سکے کے اندر اس کو خریدا اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لی، اور لینے کے بعد حضرت عثمان غنی کی سخاوت دیکھی اور آپ کی حکمت دیکھی ہے کہ ہم اب کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو حضرت عثمان غنی کا یہ طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی نے اس وقت وہ لے لیا، اور جب دوسرے دن حضرت علی کا نکاح ہو گیا اور جب تیسرے دن ولیمہ تھا وہ گئے اور فرمایا کہ علی آپ کی زرا واپس رکھ لو۔ اور حضرت عثمان غنی کو کسی نے پوچھا آپ اسی وقت آپ نے زرا واپس کیوں نہیں کر دی اور پیسے ان کو کیوں نہیں دے دیے؟ فرمایا کہ اگر میں اس وقت ان سے یہ زرا ان کو اسی وقت واپس دے دیتا اور یہ دنانیر بھی اور پیسے بھی ان کو دے دیتا تو یہ ان کی جرت اور ان کی بالکل جو ہے عزت کے بالکل خلاف تھا۔ یہ حضرت عثمان غنی کی سخاوت۔ ہم جو سخاوت کرتے ہیں تو ہر ایک انسان دیکھتا ہے حضرت عثمان غنی نے کیسی سخاوت کی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آر بھی نہ آئی اور انہیں محسوس بھی نہیں ہوا اور ان کو زرا بھی واپس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اتنے درہم و دنانیر ہے، ایسا کرو یہ حضرت فاطمہ کا مہر بن گیا۔ حضرت فاطمہ کا مہر بنا گیا، اور مہر بننے کے بعد وہ مہر کے پیسوں میں سے اللہ کے نبی نے چند روپے سکے دنانیر لیے اور لینے کے بعد حضرت علی کو دیا اور کہا کہ اب جاؤ اور اس سے یہ سامان خریدو اور یہ چیزیں اپنے گھر کے لیے انتظام دو۔ اور اس کی تفسیر بھی حدیث کے اندر ہے کہ حضرت علی حضرت اس فاطمہ کے اس پیسے کو لے کر گئے اور اس سے جو ہے ایک کھجور کی چھالوں کا گدا خریدا، 2 تکیے خریدے، 2 پلیٹیں خریدی، ایک چکی خریدی، اس کے پورے مختصر سامان کے حدیث کے اندر تفصیل بھی آئی کہ یہ چیزیں اللہ کے نبی نے خریدی۔ اللہ کے نبی نے نہیں دیا، آپ تو ایک سرور کائنات تھے، تمام روئے زمین سب چیزیں آپ کی بالکل ایک حکم کے اوپر آپ کے اوپر فدا تھی، لیکن اللہ کے نبی نے یہ تمام چیزیں استعمال نہیں کی۔
حضرت علی کو کہا کہ آپ یہ لیجئے، اور حضرت فاطمہ کے مہر سے حضرت علی نے وہ سامان خریدا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہم کو حضرت فاطمہ کو جہیز دیا، بالکل غلط ہے. وہ اللہ کے نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتے ہیں، وہ حضرت فاطمہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتے ہیں، اس لیے اس جملوں سے بچنا چاہیے. گویا یہ ایک عمل تھا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ بڑی تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے گا. اسی لیے خودکشی کرنا شریعت کے اندر جو ہے یاد رکھیے کہ بالکل حرام. یہ انسان اگر گزرنا ہے تو اللہ نے قاعدہ بتا دیا ہے کہ کبھی راحت بھی آئیں گے، کبھی سکون کے دن بھی آئیں گے، انسان کو تکلیف سے بھی گزرنا پڑے گا، آرام سے بھی گزرنا پڑے گا. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے خودکشی بالکل جو حرام میں رکھی ہے، اور اس کے اسباب و وسائل کیا ہے انشاءاللہ بڑی تفصیل سے آئندہ جمعہ حضرات کے سامنے ذکر کیا جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو عمل کی توفیق عطا فرمائے.